انسومنیا ایک سلیپ ڈس آرڈر ہے یا عام الفاظ میں ایک ایسی حالت جس میں انسان نیند نہ آنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت مختصر عرصے کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور بعض دفعہ لانگ ٹرم یعنی کرونک کیفیت بھی اختیار کر لیتی ہے۔ ایک دو راتوں کو نیند نہ آنا ہم ایکیوٹ انسومنیا میں لیتے ہیں، لیکن اگر مسلسل ویک میں 3 سے 4 راتیں نیند نہیں آتی اور یہی حالت 6 منتھس تک طاری رہتی ہے کسی بھی انسان پر، تو ایسے شخص کو کرونک انسومنیا میں مبتلا تصور کیا جاتا ہے۔ انسومنیا کی اقسام۔ انسومنیا کو 2 اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں، پرائمری اور سیکنڈری۔ پرائمری مینز کہ نیند کا نہ آنا کسی ہیلتھ ایشو کی وجہ سے نہیں۔ سیکنڈری کنڈیشن یعنی کہ جب کسی اور ہیلتھ ایشو کی وجہ سے انسان کو نیند نہ آ سکتی ہو۔ ان میں فزیکل اور مینٹل دونوں پرابلمز شامل ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ایزما، ڈپریشن، آرتھرائٹس، ہارٹ برن، کوئی درد یعنی کہ جسم کے کسی حصے میں کوئی پین ہو رہا ہو، کوئی میڈیکیشن لی جا رہی ہو جس سے کہ سلیپ پیٹرن میں چینجز آ رہی ہوں یا وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہو۔ اب آتے ہیں انسومنیا کی وجوہات کی طرف۔ پرائمری انسومنیا کی وجوہات میں وہ واقعات جو زندگی میں اسٹریس پیدا کرتے ہیں، جیسے کہ جاب کا چلا جانا، کسی بہت قریب انسان کی موت واقع ہو جانا یا ڈیورس ہو جانا، گھریلو جھگڑے، مالی پریشانیاں، اطراف کا شور، موسم یعنی شدید گرمی یا سردی، یا پھر موروثی وجہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اکثر فیملیز میں بھی یہ سمٹمز یا یہ مرض کہہ لیں اس کو، یا یہ کیفیت ایکچولی ہوتی ہے کہ یہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ اکثر لوگ انسومنیا کا شکار رہتے ہیں۔ سیکنڈری کاز کی طرف اگر دیکھیں تو اس میں مینٹل ہیلتھ ایشوز یعنی ڈپریشن، انگزائٹی، کوئی میڈیکیشن کا مسلسل استعمال، ہائی بلڈ پریشر، کیفین، ٹوبیکو یا الکوہل کا مستقل استعمال شامل ہوتا ہے۔ ہائپر تھائرائڈزم میں اور دیگر انڈوکرائن پرابلمز میں اور مختلف سلیپ ڈس آرڈر بھی وجہ بن سکتے ہیں، جیسے کہ سلیپ ایپنیا یا ریسٹلیس لیگ سنڈروم، الزائمر، پریگنینسی، ڈیمینشیا، ADHD وغیرہ، اور وہ سارے عوامل جن کا ذکر ہم شروع میں کر چکے ہیں۔ انسومنیا کی وہ علامات جو انسان پر واضح طور پر ظاہر ہوتی ہیں، ان میں دن کے وقت نیند آتے رہنا یعنی اونگتے رہنا کسی بھی انسان کا، تھکاوٹ، کسی چیز پر توجہ نہ دے سکنا، چڑچڑاپن اور یادداشت کی خرابی وغیرہ۔ اب آتے ہیں انسومنیا کے ٹریٹمنٹ کی طرف۔ جو ایکیوٹ انسومنیا ہوتا ہے یعنی کہ پرائمری اسٹیج جو انسومنیا کی ہوتی ہے، اس میں کسی خاص ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اگر نیند نہ آنے کی وجہ سے آپ کے ڈے ٹو ڈے لائف میں ایشوز آ رہے ہیں، جیسے کہ دن کے وقت تھکاوٹ، اونگ آتے رہنا، نیند آتے رہنا، بے چینی یا چڑچڑاپن، یا بہت ہی آپ بے چینی کا شکار رہتے ہیں، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں، غنودگی سی رہتی ہے اپنے دیگر کاموں میں، جیسے کہ کار ڈرائیو کرنا یا کوئی مشین آپریٹ کرنے میں، پھر آپ کو اس میں خطرات لاحق ہونے لگتے ہیں، تو ایسے میں پھر ڈاکٹر سلیپنگ پلز کا یوز کرواتے ہیں، لیکن اس کا استعمال بہت محتاط رہتے ہوئے کرنا چاہیے، کیونکہ ہر میڈیکیشن کے کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہوتے ہیں، تو جب بھی کوئی سلیپنگ پلز لی جائے وہ ہمیشہ ڈاکٹر کی گائیڈنس میں لینی چاہیے۔ لیکن سیکنڈری اسٹیج یعنی کرونک انسومنیا میں سیریس میجرز لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی مینٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تو پھر بیہیویئرل تھیراپی کی طرف جانا پڑتا ہے اور میڈیکیشن کی طرف بھی جانا پڑتا ہے، اور اگر کرونک انسومنیا کا کوئی فزیکل ریزن ہے تو اس کو بھی ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ نیند اگر انسان پوری نہیں لیتا تو اس کو کیا کیا اس کے اندر چینجز آتی ہیں اور کس کس طرح کے ایشوز ڈیولپ ہوتے ہیں، اور پوری نیند ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے، اس کے اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہو تو آپ کو اس کا اندازہ ضرور ہوگا، اور اگر آپ نے نہیں دیکھی تو پلیز اس کو جا کر یہ سوچ کر ضرور دیکھ لیجئے کہ ہمیں یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ نیند ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔
اچھا، آپ دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ انسومنیا میں بہت ساری کمپلیکیشنز یا رسک فیکٹر بھی بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر نیند نہ آنے کا شکار انسان مسلسل رہے تو وہ بہت سارے مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے کہ ڈپریشن، انگزائٹی، ADHD، یا بہت سارے کیمیکل امبیلنسز ہمارے برین میں پیدا ہو جاتے ہیں اگر نیند پوری نہیں ہو رہی، اور بہت سارے مینٹل ڈس آرڈرز کی ابتدا ہی نیند کا پورا نہ ہونا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے ہم نے ایک بار پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ جن کو بہت زیادہ کرونک انسومنیا ہو جاتا ہے، ان کو پھر میلیٹونین ڈاکٹرز جو ہیں وہ استعمال کراتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت اچھا ذریعہ ہوتا ہے انسومنیا کو ٹریٹ کرنے کا، لیکن وہی بات ہے کہ ہمیشہ اس کو ڈاکٹر کی انڈر آبزرویشن اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق یوز کیا جانا چاہیے، اور بہت سارے جو کیمیکل امبیلنسز ہوتے ہیں ان کو بھی ٹریٹ کیا جانا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات تو نیند نہ آنے کی وجہ سے کیمیکل امبیلنسز ہو رہے ہیں، اور بعض اوقات کسی کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے ہمیں نیند نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہ ایک ڈاکٹر ہی پراپر ٹیسٹ کر کے اور گائیڈنس میں پراپر ڈاکٹر کی ہم اس کا ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس طرف بہت کانشیسلی اس چیز پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیں نیند نہیں آ رہی، کیونکہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی کوئی بات نہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، ہمیں تو 1-2 گھنٹے کی نیند بھی انف ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ میں اپنے پچھلی ویڈیوز کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن اور آئی بٹن میں دے دوں گی، جس میں آپ یہ پلیز ضرور اس بات سے اپنے آپ کو اور اپنے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو ضرور اویئر کروائیے کہ نیند ہماری صحت کے لیے کتنی ضروری ہے، جس طرح کھانا پینا، اچھی ڈائٹ، اچھی آب و ہوا، آکسیجن ہمارے جسم کے لیے، ہمارے برین کے لیے، مائنڈ کے لیے ضروری ہے، اسی طرح نیند بھی اتنا ہی ایک اہم جزو ہے ہماری زندگی کا۔ تو پلیز اس طرف بہت توجہ دیجیے۔ اگر آپ انسومنیا کا شکار ہیں تو کوئی بھی جو بھی آپ بہتر سمجھیں اپنے لیے ٹریٹمنٹ، جس ڈاکٹر کے پاس بھی، ویدر وہ ایلوپیتھ ہو، ہومیوپیتھ ہو، ہربل ہو، جو بھی آپ سمجھیں، لیکن اس کا ٹریٹمنٹ ضرور ہونا چاہیے اور انڈر ڈاکٹرز گائیڈنس ہونا چاہیے۔ تھینک یو۔